بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ چیزیں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ بعض بد نصیب، جن میں کچھ کلمہ گو مسلمان بھی شامل ہیں، اسلام کے چہرے کو آلودہ کرنے کے لیے دن رات بہانے تلاشتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے اپنے دامن کی صورتحال کیا ہے۔ دنیا کے گندے ترین دھندے کے تاجر کون؟ یہ ہے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع، اور معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کی تلاوت کریں گے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور 33ویں آیت مبارکہ، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں 5واں دن ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ طویل تو نہیں، لیکن اس میں موجود احکامات تفصیل طلب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کے تیسرے اور آخری حصے کا آج دوسرا جز ہم بیان کریں گے۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ اسے مکمل کر لیا جائے، لیکن اگر نہ ایسا ہو سکا تو انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیاوی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشنے والے، مہربانی فرمانے والے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، اس حوالے سے میرے اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ صحیح مسلم میں 3029ویں حدیث میں ہمیں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ منافقین کا سردار بدبخت عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے اپنی 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جن کو وہ اس
مکروہ دندے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو ان دونوں نے آقا علیہ صلاۃ والسلام سے شکایت کی تو آقا علیہ صلاۃ والسلام پر رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ امام قرطبی، امام ابن جریر، امام ابو سعود انہوں نے اس بات کا جزم فرمایا، اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں فرمایا کہ ان هذا الشرط خرج مخرج الغالب، کہ یہ شرط جو ہے یہ اغلبیت کے طور پر لگائی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں لأن الإکراہ لا یکون الا عند ارادۃ التحصن، کہ زبردستی تو صرف اسی پر کی جاتی ہے جو پاک دامن رہنا چاہتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پاک دامن نہیں رہنا چاہتی اسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لونڈی حلال و حرام کا معاملہ اپنے مالک کے ذمہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ بیچاری لونڈی، اس کی اوقات کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا اس لونڈی کا جو کہ پاک دامن رہنا چاہتی ہو۔ فتح القدیر میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر دو حرام جمع ہو جاتے ہیں، ایک زنا اور دوسرا اکراہ، زبردستی۔ چاہے کوئی پاک دامن رہنا چاہے یا نہ رہنا چاہے، کسی بھی حالت میں اس مکروہ دندے میں لونڈیوں کو ملوث نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ پھر جو اگلی بات ہے معزز خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیاوی فائدے کے لیے یہ مکروہ دندہ کرواؤ۔ اس حوالے سے امام ابن جریر، امام بغوی، دیگر محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل لونڈیوں سے جو مالی فوائد حاصل کیے جاتے تھے اس کے دو راستے تھے۔ پہلا تو یہ کہ وقتی لذت کے لیے ان سے بدکاری کروائی جاتی اور لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ اور دوسری شکل یہ تھی کہ اگر وہ حاملہ ہو جاتی، ان سے اگر اولاد ہوتی تو ان کو بیچ دیا جاتا، کیونکہ لونڈی کی اولاد بھی آگے لونڈی ہی ہوتی۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آج کی عورت کے لیے جو یہ کہتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، اسے اس بات کا شعور نہیں کہ تمہیں تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر تم بچ جاتی تو پھر تمہیں پیشہ کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ آج تم کہتی ہو کہ مجھے آزادی چاہیے، تمہیں کس چیز سے آزادی چاہیے؟ باپ کی سرپرستی سے، یا بھائیوں کی غیرت سے، یا خاندانی وقار سے، یا پھر معاشرے کی مثبت اقدار سے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے دین سے جو کہ سراسر انسانیت کے لیے رحمت ہے؟ پتہ تو چلے کہ تمہیں کس قسم کی آزادی درکار ہے۔ اب اگلی بات جو رب کائنات نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو ان کو مجبور کرے تو رب کائنات ان کو تو معاف کر دیں گے، لیکن جو بدبخت ان کو مجبور کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ شامل ہیں، خاص طور پر امام شنقیطی نے اضواء البیان میں یہ لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا تعلق صرف ان خواتین کے ساتھ ہے جن کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو کہ مجبور کر رہے ہیں۔ ہم پیچھے سورۃ النحل پڑھ کر آئے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے جیسے عرض کیا کہ میری کوشش تو تھی کہ آج کا یہ سبق ہم پایا تکمیل تک پہنچا دیں، لیکن بہت سارے امور باقی ہیں، تو اس لیے آنے والے سبق میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو مکروہ دھندا آج بھی چل رہا ہے، اس کے بانی ہر دور میں کون رہے۔ اور امام سیوطی نے الاکلیل میں یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ مہر البغی حرام، یہ آیت مبارکہ اس کی تائید کر رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز خواتین حضرات، امام رسعنی اور امام العلیمی اپنی اپنی تفاسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ رزق تو وہ ہے جو اللہ تعالی نے ہر انسان کے مقدر میں لکھ دیا، تو اس رزق کو اب حلال کے ذریعے حاصل کیا جائے یا حرام کے ذریعے، یہ اللہ نے انسان پر اس کا دار و مدار رکھ دیا۔ اور اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ لونڈی کی اولاد بھی لونڈی یا غلام ہوگی، جس طرح کے امام القصاب نے النکت الدالہ علی البیان میں یہ لکھا ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ بھی امام القصاب نے ہی اس کا جزم فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کو بدکاری پر مجبور کیا جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ مجبور انسان نہ تو مکلف ہے اور نہ ہی گناہ گار۔ امام سیوطی بھی الاکلیل میں اسی بات کا جزم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا شخص مرد ہو یا عورت گرفتار ہو جائے تو اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مجبور محض ہے۔ اور اس پر پھر اہل علم نے اور بھی بڑی فقہی بحثیں فرمائی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وقت کی قلت ہمیشہ آڑے آ جاتی ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مزید کچھ اہم امور پر ہم آنے والے سبق میں گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔